अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हुकूमत में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, और हुकूमत के अंदर जो शामिल अनासर हैं उनके अंदर जो इस वक्त शोल्डर रबिंग हो रही है या इत्मीनान का फुकदान है, उसकी क्या वजह है, आज हम थोड़ा सा इसके ऊपर बात करेंगे। और मिसाल हम शुरू कर लेते हैं जो वो ज़िले शाह, वो जो भट्ट साहब जो थे मरहूम, जिनको पीटीआई की गाड़ी ने हिट किया था, पीटीआई के एक लीडर की गाड़ी ने हिट किया था, जिनके ससुर साहब जो हैं वो एक मेजर हैं और वो एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं, और वो गाड़ी वहाँ से बरामद भी हो गई और उस पर जो लगा हुआ खून था वो मैच कर लिया गया वो मरहूम के खून से। उसको टक्कर मारी थी उस गाड़ी ने, क्योंकि पुलिस ने उसको जाके वहाँ पे छोड़ दिया था, वो वापस आ रहा था और वहाँ पे उसको पुलिस ने टक्कर मार दी, और टक्कर इतनी ज़ोर की मारी कि वो कई फुट तक उड़ता हुआ जाके जो डिवाइडर होता है, पुल का जो डिवाइडर है, उसके साथ लगा। इसलिए उसको बहुत सारी जगहों के ऊपर तशद्दुद लगा, उसको चोटें लगीं, जिसको तशद्दुद का नाम दिया गया। और जो मेडिको लीगल करने वाली टीम थी जिसने उसका मेडिको लीगल किया, वो तमाम तर युथियापे के बावजूद भी पुलिस का तशद्दुद उस पर नहीं लिख पाई मेडिकल रिपोर्ट के अंदर, क्योंकि पुलिस का तशद्दुद मखसूस जगहों पे होता है, उस जगहों पे उसकी चोटें नहीं थीं। इसका मतलब है कि वो 120 किलोमीटर की गाड़ी से, वो यूथियों की जो गाड़ी थी, उसने उसको हिट किया था और वो बंदा मारा गया। पहले 48 घंटे हुकूमत के पास, जो केयर टेकर हुकूमत है उसके पास, वफाकी हुकूमत के पास, जो पीडीएम की मुश्तरका हुकूमत है उसके पास, और पाकिस्तान के अदारे जो कि अपनी जगह के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उनके पास कोई क्लू नहीं था। ये बात आप जहन में रख लीजिए। मैं फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, और तीनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वफाकी हुकूमत को शक था कि कहीं पुलिस ने काम ना दिखा दिया हो, पंजाब पुलिस ने काम ना दिखा दिया हो। आईजी साहब जो थे वो सीसीपीओ की तरफ देख रहे थे, और बिलाल कमियाना साहब जो थे उनका ख्याल था कि कोई डीएसपी को वारदात ना डाल गया हो। डीएसपी लेवल के लोग जो हैं वो शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बनने के लिए इस तरह की वारदात डाल दिया करते हैं। और जो कुछ पुलिस के साथ मेरा मतलब है ज़मान पार्क में जो कुछ हो रहा था, उसके बाद पुलिस भी रिएक्शन में कोई इस तरह की वारदात कर सकती है, वो ये समझ रहे थे। और वो मतलब कि उपाया, मेरी इत्तला के मुताबिक कोई 2 रात ही सोता नहीं, 2 रात वो सोया नहीं इस टेंशन से कि यार मैं कमांड कर रहा हूँ, और अगर मेरी फोर्स से ये काम हो गया है तो मैं कितने खलोता, ठीक है ना। तो जिम्मेदारी तो उस पे आती है ना, कमांड पे आएगी ना, कानून तो उसको पकड़ेगा ना, अदालत तो उसको बुलाएगी ना। अच्छा, उसके बाद जब उन्होंने फिर पूरी सोल सर्चिंग की, मुतलका जो लोग थे उनको चेक किया, उनके इंटरव्यूज़ किए, तो उसके बाद उन्हें तसल्ली हुई कि नहीं, ये पुलिस का काम नहीं है। फिर जनाब अगला मरला क्या था? अगला वफाकी हुकूमत का मुसलसल प्रेशर आ रहा है कि 10 बंदा किवें मरिया है, कि बताएं बंदा कैसे मारा गया। उसके बाद फिर यहाँ पे एक सोच उभरी कि ये कहीं वो पुल के पार वाले जो हैं उनका काम ना हो, उन्होंने कोई वारदात डाल दी हो, हमें क्या पता है। तो पुल के पार वालों तक जब ये बात पहुंची कि जनाब वो आपको समझ रहे हैं कि आपने कोई काम डाल दिया है, तो पुल के पार वाले नंगी पैरी दौड़े हुए आए, चपली भी नहीं पाई। उन्होंने कहा खुदा का खौफ करें, मतलब कि पहला इल्ज़ाम ही उन्होंने हम पे लगाना है और आप भी हमारे ऊपर ही शक कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा, मेरी इत्तला के मुताबिक जो गलत भी हो सकती है, बाकायदा हलफ दे के कहा, कसमा चुक के क्या कि पाएं साड़ा काम नहीं गा। 48 घंटे के बाद फिर फुटेज का जायज़ा लेना शुरू किया कि ये बंदे यहाँ से गए तो कहाँ गए, और इनको उतारा कहाँ पे गया। वहाँ की फुटेज ली गई, और वो फुटेज जो थी वो कैंटोनमेंट के इलाके की थी, और ज़ाहिर कैंटोनमेंट वालों ने ही देनी थी, वो उनसे ली गई। और उसका जब जायज़ा लिया गया तो वो मुजरम मिल गए। और उस दौरान फिर खातून जो थी वो भी बोल पड़ी, जो यास्मीन राशिद है, उसने कहा मुझे तो पता था कि ये काम हो चुका है,
ٹھیک ہے. یاسمین راشد صاحبہ بھی بول پڑی اور پھر وہ جو تھا وہ انہوں نے چھاپا مارا اور وہ جو سیکیورٹی ایجنسی تھی جس کا وارث روڈ لاہور کے اوپر دفتر ہے اور جس کے مالک جو ہیں وہ ایک ریٹائرڈ میجر صاحب ہیں جن کا داماد جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سینٹرل پنجاب کی جو ان کی تنظیم ہے اس کا میرے خیال وائس پریزیڈنٹ یا سیکرٹری جنرل سیکرٹری تھا, اس کو گرفتار کیا گیا اور وہ جو ڈالا تھا پہلے اس کے بندوں کو گرفتار کیا گیا, وہاں پہ چھاپا مار کے ڈالا برآمد کیا گیا, ڈالے کی فورینزک کروائی گئی, بلڈ میچ کر گیا, ڈالے کے اوپر جو بلڈ لگا ہوا تھا وہ مرحوم کا بلڈ تھا تو لہٰذا بلڈ میچ کر گیا. انہوں نے کہا جی پھاڑ لو, پھر انہوں نے ان کو پکڑ لیا گیا اور یوں یہ مقدمہ سالو ہوا. یہ مقدمہ جو ہے یہ ایشو ہے ضلع شاہ والا, یہ جو ہے یہ ایک ماسٹر پیس ہے. اس بات کی انڈیکیشن کرتا ہے کہ اس وقت ہماری حکومت کے جو عناصر ہائے اربع ہیں, بلکہ ثلاثہ کہنا چاہیے کہ صوبائی حکومتیں جو کہ کیئر ٹیکر ہیں پنجاب اور کے پی کے اندر, اور وفاقی حکومت جو کہ پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت ہے, اور پاکستان کا نمبر 1 ادارہ, ان تینوں کے آپس میں تعلقات کی کیا بنتی ہے, مثلث بنتی ہے, اور تینوں کے درمیان جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اب اس کے اندر تینوں جو ہیں وہ اپنی اپنی ریلیکسیشن بھی لیتے ہیں, اپنا اپنا کام ڈالنے سے باز بھی نہیں آتے ہیں. مثلا نمبر 1 ادارے کے اندر ابھی تک بھی جس کمان کے اوپر یوتھیا بیٹھا ہو وہاں سے کوئی اچھی خبر نہیں آتی. ٹھیک ہے, میں بس اتنا ہی کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہوں. پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر جو وزراء ہیں وہ اپنی ابھی تک رشتہ داریاں اور دوستیاں پالنے میں لگے ہوئے ہیں, اور وہ یوتھی افسروں کی اور یوتھی بیوروکریٹس کی باقاعدہ گارنٹیاں دیتے ہیں, اور اس میں جرنلسٹ بھی حصہ لیتے ہیں. یہ جو جرنلزم کو جو ریگولیٹ کرتی ہے پیمرا کا چیئرمین جو ہے وہ تو جرنلسٹ کی کارروائی ہے نا جی, انہوں نے اپنے کھاتے پہ رکھوایا ہے نا, ورنہ پھر میں تو اس خلاف پروگرام کروں گا جیو کے اوپر. ٹھیک ہے, تو یہ بلیک میلنگ, اس بلیک میلنگ کا بھی شکار ہوتی ہے وفاقی حکومت, ہوئی ہے, لیکن اس کے اپنے وزراء بھی جو ہیں, ایک وزیر صاحب جو ہیں انہوں نے 2 گارنٹیاں کی تھیں. ایک تو یہ تھی کہ جو ایک عدد یوتھیا سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر ہے, اب وہ یوتھیا نہیں ہے, وہ ہماری بات کرے گا, تو لہذا اس کو نہ تبدیل کیا جائے, تو وہ پھر تبدیل کرنا پڑ گیا, اس کو واپس بلانا پڑ گیا 1.25 سال کے بعد ہی, 1.25 سال سے بھی کم عرصے میں ہی, میرا خیال ہے کچھ 14 مہینے کے بعد اس کو واپس بلا لیا گیا, کیونکہ وہ اپنے یوتھیاپے سے باز نہیں آ رہا تھا. اور ڈسپلیئر سعودی حکومت نے شو کیا کہ آگے ایم بی ایس نے کہا عمران خان گال کرو, تو لہٰذا پھر حکومت کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ اس کو واپس بلا لیا جائے. اسی طرح 1-2 اور مثالیں بھی ہیں. اٹارنی جنرل جو لگوایا گیا تھا وہ اسی پارٹی نے کہا تھا کہ جی میری جو ہے وہ بات ہو گئی ہے, ان کی بات مان لیتے ہیں. عمر تا بندیال صاحب کی جو ہے حکومت کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو ہو رہا ہے, جس طرح اس کو پن کیا جا رہا ہے. دونوں گارنٹیاں ایک ہی دن میں برسٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ واردات ڈالنے کی کوشش کی پی ڈی ایم کی حکومت ہے. جیسے دیکھیں پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر شامل ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب, اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس بندے کو جو کہ افغان مہاجرین کا لگا ہوا ہے کمشنر افغان مہاجرین اس کو کہتے ہیں نا, جو کہ اس وقت عمران خان کے جلسوں کے لیے افغان مہاجرین کی بستیوں سے نوجوانوں کو کرائے پہ لے کے گاڑیوں میں بٹھا کے بھیجتا ہے. اور اگر عمران خان کا جلسہ کہیں ساؤتھ میں یعنی کہ کوئٹہ یا ہو تو وہاں پہ ارینج کرتا ہے کہ وہاں سے لوگ پہنچیں. اب جب اس کی تقرری کے اندر توسیع کا موقع آیا تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ فوراً تلوار کی طرح کھڑے ہو گئے اور اس کی توسیع کروا دی. یعنی آپ اندازہ کریں وہ بندہ عمران خان کی محبت کے اندر جڑیں کاٹ رہا ہے پی ڈی ایم کی, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے بہت بڑے سب سے بڑے سفارچی آئے اور پرائم منسٹر کی سنگی کے اوپر 9 رکھ کے اس کی اپوائنٹمنٹ کروا لی. وہ پولیٹیکل سائٹ کے اوپر اپنی وارداتیں
جاری ہیں، ٹھیک ہے، ادھر یوتھیوں کی وارداتیں جاری ہیں، اور صوبائی حکومت جو ہے وہ کیئر ٹیکر ہے، اور اس کے اندر بھی جو ہے کہ ہم پتہ نہیں دوبارہ کہاں آنا ہے ہم نے، تو ہم ذرا اپنے کام شام ڈال لیں، اور وہ اپنے کام ڈالنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ تینوں جو ہیں ان کے درمیان ایک جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ایک دوسرے کے خلاف یا ایک دوسرے کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ وہ اپنی کام بھی ڈالی جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے وہ صورتحال جس صورت کے اندر عمران احمد خان نیازی ان کے ساتھ اندرون ملک اور بیرون ملک سے حملہ آور ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے وہ پرسپشن بنا رہا ہے یا بنا چکا ہے کہ بس وہی ہے۔ یہ ہے اس وقت کی صورتحال جس میں تینوں کو نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اور تینوں کو اس لیے نہیں پتا کیونکہ یہ اوریجنل پلان ہی نہیں تھا۔ اوریجنل پلان تو یہ تھا کہ جناب جلدی نال انتخابات کرواؤ، جو کہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا، اور آگے ٹریے۔ لیکن چونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت تھی کہ پاکستان کے جو IMF کے ساتھ مذاکرات ہیں وہ ان کا اختتام ہو جائے، اور ورنہ ملک ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے گا، تو اس کے لیے حکومت روکی گئی۔ عمران خان جو تھا وہ لے کے راشن پانی لے کے حکومت پہ چڑھ گیا۔ حکومت نے کہا پھر اینج سے ہی ضد میں آ کے ماری گئی ہے PDM کی حکومت، ورنہ الیکشن تو 10 مئی کو ہو چکے ہونے تھے۔ لیں جناب 10 مئی 2022 کی بات کر رہا ہوں۔ بس یہ ہے جی اب تک کی صورتحال۔ چونکہ زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان کا کچھ سٹیک پہ نہیں ہے، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ جناب پوری کی پوری حکومت انجوائے کرتے ہیں، پتہ نہیں پھر موقع ملے یا نہ ملے۔ انہوں نے جناب آگے لگا لیا چاچو کو، اور چاچو نے جو بھائی کے منت اللہ کر کے تو منو لیا، اور نتیجے کے طور پہ PDM پوری کی پوری پھنس گئی، اور عمران خان کا جو گند تھا بقول شیخ رشید کے، وہ سارے کا سارا PDM کو اٹھانا پڑ گیا۔ یہ ہے سچویشن۔ میں نے کہا آپ اس سچویشن کو سمجھ لیں تو پھر جو چیزیں ہو رہی ہیں اور پھر جو آپ مطالبے کرتے ہیں ان کی حقیقت اور ان کے اثر کا آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔